بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جوڑوں کے دردوں سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، خاص طور پر آرتھرائٹس کے شکار لوگوں کے لیے۔ آج میں کچھ ایسے حقائق بیان کروں گی جو آپ سب کے لیے بہت اہم ہوں گے انشاءاللہ۔ آرتھرائٹس جوڑوں کے دردوں کو کہا جاتا ہے، جس کی چند اہم وجوہات ہم پہلے ہی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جوڑوں کے درد کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتے ہیں، مگر خاص کر بڑھتی عمر یعنی 45 یا 50 سال کے بعد یہ مسائل عموماً بڑھ جاتے ہیں۔ اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں یہ بہت عام ہے۔ اس سارے عمل میں ہماری خوراک کا بہت عمل دخل ہے۔ خاص کر بچپن میں لی گئی غذائیت سے بھرپور متوازن غذا کا ہمیشہ کے لیے ایک اہم کردار رہتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو غذا 30 سال سے پہلے ہم لیتے ہیں وہ ہمارے جسم اور ہڈیوں کا حصہ بن جاتی ہے اور ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ 30 سال کے بعد لی گئی خوراک ہمیں ڈیفیشنسیز سے تو ضرور بچاتی ہے اور ہمارے روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر وہ ہماری ہڈیوں کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اس لیے بچپن سے ہی زیادہ گوشت اور دودھ کا استعمال ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ تو پرہیز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے سے ہی ان کی کمی ہو تو ہماری ہڈیاں زیادہ جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ بھی جلد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ کیلشیم زیادہ مقدار میں دودھ میں پایا جاتا ہے اور وٹامن ڈی ایک فیٹ سالوبل وٹامن ہے جو کیلشیم کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے۔ وٹامن ڈی نیچرل طریقے سے دھوپ کی موجودگی میں ہماری جلد میں ہی بنتا ہے، اس لیے دھوپ کا ایکسپوجر اس عمل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جب ہماری ہڈیوں کی توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے تو ہمارے جوائنٹس بھی کافی حد تک اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خوراک میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کو شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل استعمال ہونے والی جنک، پروسیسڈ اور بازاری خوراک میں کوئی غذائیت نہیں پائی جاتی۔ وہ ہمارا وزن بڑھانے میں تو بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، مگر جسم اور ہڈیوں کو مضبوطی نہیں بخشتی۔ اس لیے بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کی خوراک کا دھیان رکھنا ہوگا، تب ہی آگے جا کر ان کی مضبوطی لمبے عرصے تک قائم رہ پائے گی انشاءاللہ، ورنہ وہ جلد ہی ہڈیوں اور جوائنٹس کی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے میری یہ ایڈوائز ہے کہ نہ صرف وہ اچھی خوراک بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کو بھی اپنا معمول بنا لیں، تاکہ وہ ہڈیوں کی کمزوری اور جوائنٹ کے مسائل سے بچ سکیں۔ آرتھرائٹس کو کبھی بھی لائٹ نہ لیں۔ جب بھی ایسا ہو آپ اپنے معالج سے ضرور رجوع کریں۔ نہ صرف بڑھتی عمر بلکہ وزن کے زیادہ بڑھ جانے کے ساتھ بھی ہمارے جوائنٹس گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے زیادہ وزن کو ہمارے کمزور جوائنٹس برداشت اور سپورٹ نہیں کر پاتے اور اس لیے ان کا ویئر اینڈ ٹیئر بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ جوڑوں کی دردوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے اپنے وزن کو ہر صورت کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہمارے جوائنٹس پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اگر ایسا ہو تو وزن اٹھانے، زیادہ سیڑھیاں چڑھنے، بھاری کام کرنے اور زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام کرنے سے گریز کریں تاکہ جوائنٹس کی ویئر اینڈ ٹیئر کم ہو۔ اکثر لوگ آرتھرائٹس کی وجہ سے واک کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ جوائنٹس بھی مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جوائنٹس کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ اس لیے ایسی غلطی مت کریں۔ دردوں کے باوجود چلنا پھرنا اور حرکت میں رہنا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیٹھ جانے سے ہماری دردوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آرتھرائٹس والے لوگ کم از کم ہلکی پھلکی ورزش ضرور کرتے رہیں۔ اگر آپ زیادہ واک نہیں بھی کر سکتے تو سائیکلنگ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے، یا آپ ٹریڈ مل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے جہاں کارپیٹڈ ٹریک اویلیبل ہو وہاں واک کریں، مگر اکثر جگہوں پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ہارڈ سرفیسز یا سڑکوں پر واک کرنے سے ہمارے جوائنٹس ضرور متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ویئر اینڈ ٹیئر بڑھ جاتا ہے۔ فزیوتھراپی آج کل کے دور میں جوائنٹس کے علاج کے لیے ایک بہت مفید اور ہیلپ فل موڈیلٹی ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس سے مت گھبرائیے، کیونکہ کبھی کبھار جوائنٹس کی اسٹیبلٹی کے لیے فزیوتھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں متاثرہ جوائنٹ کے لیے خصوصاً ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں جو جوائنٹس کی موبلٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر جوائنٹس کے مسائل آپ کے خاندان میں بھی جینیٹیکلی چل رہے ہوں تب بھی آپ کے لیے روٹین میں واک اور ایکسرسائز کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار جوائنٹس کی سوزش اور درد کے لیے دوائیوں کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آرتھرائٹس میں عموماً پین کلرز پرسکرائب کیے جاتے ہیں جو نہ صرف
کھانے والی دوائیوں کی فارم میں ہوتے ہیں، بلکہ لگانے والی کریمز اور جیلز بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور عموماً یہ دوائیاں لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ مگر پین کلرز کی چوائس آپ کو اپنا معالج ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اکثر پین کلرز یعنی NSAIDs جن میں بروفن، ڈائکلورین یا پونسٹان گردوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر خود سے کسی بھی پین کلر کا انتخاب مت کریں۔ اگر یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جوائنٹس متاثر ہو رہے ہوں تو اس کے لیے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں آٹو امیون ڈیزیزز جوائنٹ پین کا سبب بن رہی ہوں تو وہاں ان کا بروقت علاج بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو سپورٹس اور ایکسرسائزز کے دوران ٹراما اور چوٹ سے بچائیے۔ اگر چوٹ کے دوران لیگامنٹس ڈیمیج ہو جائیں تو ان کا ریپیئر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار انجیکشنز یعنی PRP یا پھر سرجری یعنی آرتھوسکوپی کا سہارا بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔